علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نون وان۔ آج ہم اسم علم کی اقسام پڑھیں گے جو کہ ہیں تخلص، لقب، خطاب، عرف اور کنیت۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اسم علم کی اقسام۔ تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے۔ اشعار میں کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ شعر میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ غالب، شاعر کا نام۔ شاعر کا اصل نام اسد اللہ خان۔ غالب اسد اللہ خان کا مختصر نام ہے جو اپنے اشعار میں استعمال کرتے تھے، تو اس لیے غالب تخلص ہے۔ دوسری مثال، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ کون سا مختصر نام استعمال ہوا ہے؟ میر محمد تقی کا، تو میر تخلص ہے۔ دوستوں کی بے وفائی پر حفیظ، صبر کرنا بھی مجھے آ جائے گا۔ مختصر نام حفیظ تخلص ہے۔ اس طرح حالی تخلص ہے کس کا؟ الطاف حسین کا۔ لقب وہ خاص نام ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے دیا جائے۔ یعنی اس میں دو باتیں، ایک تو لوگوں کی طرف سے دیا جانے والا نام ہوتا ہے اور دوسرا کسی خاص خوبی کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں لقب۔ محمد علی جناح کو ان کی خدمات کے صلے میں لوگوں نے قائد اعظم کا نام دیا۔ اب لوگوں نے دیا ہے نام تو قائد اعظم لقب ہے۔ فاطمہ جناح کو ان کی خدمات کے صلے میں لوگوں نے مادر ملت کا نام دیا۔ مادر ملت لقب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ ان کی سچائی کی وجہ سے صادق کہتے تھے اور ایمانداری کی وجہ سے امین کہتے تھے، اس لیے صادق اور امین لقب ہے۔ حضرت علی کو ان کی بہادری کی وجہ سے اسد اللہ کا نام دیا گیا، اس لیے اسد اللہ لقب ہے۔ خطاب وہ خاص نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی کارنامے کی وجہ سے دیا جائے، یعنی کس کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے دیا جانے والا خاص نام خطاب کہلاتا ہے۔ اس کو اعزاز بھی کہتے ہیں۔ نذیر احمد کو ان کی ادبی خدمات کے صلے میں حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خاص نام دیا گیا، یعنی حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا نام دیا گیا۔ شمس العلماء خطاب ہے۔ میجر عزیز بٹی کو ان کی خدمات کے صلے میں حکومت کی طرف سے نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا، اس لیے نشان حیدر خطاب ہے۔ احمد ندیم قاسمی کو ان کی خدمات کے صلے میں حکومت کی طرف سے ستارہ امتیاز کا اعزاز دیا گیا، اس لیے ستارہ امتیاز خطاب ہے۔ احمد عالم کو ان کی خدمات کے صلے میں حکومت کی طرف سے ستارہ جرت کا اعزاز دیا گیا، اس لیے ستارہ جرت خطاب ہے۔ عرف وہ نام ہے جو پیار، انسانی خوبی یا انسانی نقص کی وجہ سے دیا جاتا ہے، یعنی یہ نام پیار کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے یا نقص کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اصل نام اور لوگوں کی طرف سے دیا جانے والا نام عرف کہلاتا ہے۔ مثلا عبد الرشید لوگ اسے کہتے ہیں شیدہ، تو شیدہ عرف ہے۔ جمیل لوگوں کی طرف سے دیا جانے والا نام، جیلا، جیلا عرف ہے۔ کاشف، کاشی، کاشی عرف ہے۔ انیلا کی نیلی آنکھوں کی وجہ سے اسے سب نیلو کہتے ہیں، اس لیے نیلو عرف ہے۔ شاہد کی ایک ٹانگ کٹ گئی، لوگ اسے لنگڑا کہتے ہیں، اس لیے لنگڑا عرف ہے۔ اسد کو لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے گورا کہتے ہیں، اس لیے گورا
عرف ہے۔ احسن کو لوگ اس کے کالے رنگ کی وجہ سے کالو کہتے ہیں، اس لیے کالو عرف ہے۔ کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ، بیٹا بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے۔ مثلا عبداللہ ابن عبداللہ، کون سا تعلق ہے؟ باپ بیٹے کا تعلق، اس لیے ابن عبداللہ کنیت ہے۔ مسعود بنت مسعود، کون سا تعلق؟ باپ بیٹی کا تعلق، بنت مسعود کنیت ہے۔ فاطمہ ام فاطمہ، کون سا تعلق ہے؟ ماں بیٹی کا تعلق، اس لیے ام فاطمہ کنیت ہے۔ ابو جہل لفظی مطلب جہالت کا باپ کس کو کہا جاتا ہے؟ عمر بن شام کو، تو ابو جہل کنیت ہے۔ ابو تراب لفظی مطلب مٹی کا باپ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے ابو تراب کنیت ہے۔ یعنی عربی الفاظ ہیں ام کا مطلب ماں، اب، باپ، ابن بیٹا، بنت بیٹی۔ ابن عبداللہ عبداللہ کا بیٹا لفظی مطلب، ابن عبداللہ کنیت۔ ابو القاسم قاسم کا باپ، بنت مسعود مسعود کی بیٹی، ام فاطمہ فاطمہ کی ماں۔ ماں باپ بیٹا یا بیٹی کے تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے یہ کنیت ہے۔ ابن مریم لفظی مطلب مریم کا بیٹا، کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے ابن مریم کنیت ہے۔ ام المومنین مومنین کی ماں، کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، ام المومنین کنیت ہے۔ اب آپ سے آج کے سبق سے متعلق سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال، ہلال امتیاز قواعد میں کیا ہے؟ خطاب۔ حالی قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ تخلص۔ اسد اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بنت سکینہ قواعد میں کیا ہے؟ کنیت۔ گڈو قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ عرف۔ گنج بخش قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ لقب۔ فیض قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ تخلص۔ گاما قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ عرف۔ شکریہ۔